مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ ایک کلپ دیکھ رہے تھے عزاداری کے جلوس کا، اور یہ عزاداری افغانستان کی عزاداری تھی۔ یہ جو جلوس تھا جہاں پر عزاداران سید الشہداء ذکر مظلوم کربلا کر رہے تھے، یہ افغانستان کی عزاداری تھی۔ جیسا کہ دنیا بھر میں عزاداری ہوتی ہے، مظلوم کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی عزاداری ہوتی ہے۔ اور دنیا یہ آج سوال کرتی ہے کہ یہ عزاداری جو شیعہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عزاداری در حقیقت احتجاج ہے، یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، اور عزاداری ہمیں درس دیتی ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف احتجاج کیا جائے، اس کی مذمت کی جائے، ظالم کی مذمت کی جائے، ہر دور کے ظالم کی مذمت کی جائے۔ کہ آج سے 1400 سال پہلے جنہوں نے محمد و آل محمد پر ظلم ڈھائے، نہ ہم نے ان کو مانا، اور آج کے دور میں جو مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں نہ ہم نے ان کو ماننا ہے۔ کہ آج کے ظالم کی اگر کھل کر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ایک شیعہ ملک ایران کر رہا ہے۔ اور اب تو نیتن یاہو نے بھی یہ بیان دے دیا کہ اگر ان کی پشت پناہی یہ شیعہ ملک نہ کرے تو یہ 2 دن نہیں ہمارے سامنے ٹک سکتے۔ یہ بیان ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا جان چکی ہے کہ اس ظلم کی صحیح معنوں میں مذمت صرف شیعہ ہی کر رہے ہیں، اور یہ اہل سنت کے علماء بھی اس بات کی تائید کر چکے ہیں۔ لیکن یہ چیز دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کر کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والا ظلم تو ہر کسی کو نظر آتا ہے، اور یقیناً وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں، اور ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ آج سے 2 روز پہلے 13 اکتوبر 2023 جمعہ کے دن افغانستان کے صوبہ بغلان کے شہر پلخمری میں ایک شیعہ مسجد میں، جس کا نام مسجد امام زمان تھا، وہاں پر جمعہ کی نماز کے دوران حملہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد شیعہ مسلمان نمازی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ وہاں پر نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا کسی مسلم ملک نے اس کی مذمت کی؟ کیا کوئی مذمتی بیان آیا؟ کیا میڈیا پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ وہ لوگ بھی نمازی تھے، وہ لوگ بھی مظلوم تھے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، اس لیے اس بارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے حق میں صرف اس لیے آواز نہیں اٹھائی گئی کہ وہ علی کو امام مانتے ہیں۔ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں، اس ظلم پر رونے والوں، یہ جن کا لہو بہا ہے، یہ بھی مظلوم مسلمان تھے، ان کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور اگر تم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ان کے حق میں نہیں بول رہے، صرف اس لیے کہ یہ شیعہ مسلک سے ہیں، تو تم منافق ہو، تم منافقت کر رہے ہو۔ میں آپ کو ابھی میڈیا کی منافقت بھی دکھاتا ہوں، اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کی، کہ اول تو اس بارے میں کسی نے خبر لگائی ہی نہیں، اور اگر خبر نشر کی بھی ہے تو ساتھ میں لکھا 7 نمازی ہلاک۔ استغفر اللہ، نمازیوں کے لیے لفظ ہلاک استعمال کرنا اپنے آپ میں ایک توہین ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ہلاکت اور ہوتی ہے، شہادت اور ہوتی ہے، اور مسجد میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں جو دنیا سے جائے اسے شہید کہتے ہیں، اسے ہلاکت نہیں کہتے، اسے ہلاک ہونا نہیں کہتے۔ ان کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، لیکن البتہ ان کے ذہنوں کی جو گندگی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی، کہ ان کے ذہنوں میں جو فرقہ واریت کی گندگی بھری پڑی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی۔ ساری صورتحال دیکھ کر 2 مصرے یاد آ گئے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مظلوموں پر جہاں بھی ظلم ہو ان کے لیے آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ نہ دیکھا جائے کون شیعہ ہے کون سنی ہے، صرف یہ دیکھا جائے کہ مظلوم تو ہے۔ انسانیت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں تعصب بھرا ہوا ہے، کہ جو مظلوموں کی حمایت بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مسلک دیکھ کر کسی مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ورنہ آواز نہیں اٹھاتے۔ کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، ہیومن رائٹس واچ، اس کے مطابق، اس کی رپورٹ کے مطابق، کہ گزشتہ 2 سالوں میں افغانستان میں 1500 سے زائد شیعہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ عالم اسلام سے ہمارا سوال ہے۔
फ़लस्तीन کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر دنیا کے طاقتور ترین ممالک ظلم کر رہے ہیں، لیکن جو ان ممالک میں افغانستان میں جو ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کئی دہائیوں سے ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مسلکی تعصب نے اندھا کر رکھا ہے، ان کے آنکھوں پر پٹی بند گئی ہے فرقہ واریت کی، اور وہ لوگ جو یہ ظلم کرتے ہیں مومنین پر، عزاداروں پر، اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ علی کا ذکر کرنے والے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جتنا مرضی ظلم کر لیں، یہ ذکر پھر کبھی نہیں رک سکتا۔ ذکر نہ رکا تھا نہ رکے گا، بلکہ 1400 سال سے اتنی ظالم حکومتیں جب مل کر ذکر نہیں روک سکیں تو تم کیسے روک سکو گے؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے شیعہ نے حیدر کرار عزاداری چھوڑ دیں گے، مشن امام حسین چھوڑ دیں گے، اہل بیت کا مشن چھوڑ دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، ان کا وہم ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ یقیناً عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم یہ جان لیں کہ عنقریب وہ کس کروٹ پلٹ دیے جائیں گے، کہ ظلم کرنے والے اپنا ظلم کرتے رہیں لیکن مظلوم کا ذکر کبھی بھی نہیں رک سکتا۔ البتہ عالم اسلام کو چاہیے کہ اگر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور واقعاً یہ لوگ ظلم کے خلاف ہیں، تو جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کی مخالفت کی جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر روز بخانے پیام شہدارا، اعلان یہ سرخ امام شہدارا، ہر روز علام حرمنات در جنان سنزد در ازال حسن آسمان سنزد همزنان گروتر همزنان سنزد قدم ممابلت بشگان، ممابلت